درس قرآن کی محفل میں ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج 29 ذوالقعدہ گزر چکی ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد 12واں مہینہ ذی الحجہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 10 دن بعد عید ہونے والی ہے، عید الاضحیٰ۔ اسی مناسبت سے سورۃ الحج کی آیتیں پڑھنے کی وزارت حاصل کر رہا ہوں، تو غور سے بات کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم۔ سترواں پارہ ہے، سورۃ الحج ہے، اور سورہ حج کی 4 آیتیں، آیت نمبر 34، 35، 36 اور 37 پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار آپ سب مل کر اپنے آقا و سرکار دونوں عالم کے مختار سید ابرار آقا نامدار شفیع روز شمار کائنات کی کریم حسن بہار ختم المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نظرہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاۃ قرآن مجید کا
جو لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں الحمدللہ ان کا ان برکتوں سے حصہ پانا بھی یقینی ہے۔ اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، عمل کا شوق پیدا کرنا سب عبادت کے کام ہیں، اور ان کاموں میں یقیناً ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ منتظمین اس درس کے انعقاد کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآنی تعلیمات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب جو آ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، لیکن قرآن پاک کی اس مبارک محفل میں آنے والوں میں جو حضرات بھی آ رہے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اس برکت سے صرف اپنے آپ کو سرفراز نہ کیجیے، بلکہ اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتے داروں میں لوگوں کو توجہ کیجیے۔ صاحب ہر ایک 4 صفحہ چھوڑ کر دوسرے 4 صفحے جہاں ایک بہترین محفل ہوتی ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، حدیث کا مطالعہ ہوتا ہے، اتنی ساری باتیں ایک ساتھ میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ اگر کسی بندے کو اس طرف متوجہ کریں گے تو وہ آ کر جو کچھ سیکھے گا، اس پر جو عمل کرے گا، اس ہر عمل میں آپ کا بھی حصہ بن جائے گا۔ کم سے کم ایک کام یہ کیجیے، ہر آنے والا، باہر سے آنے والا کم سے کم اپنے ساتھ ایک آدمی کو لا لے، ایک آدمی کو لا لے تو جتنے لوگوں سے ڈبل ہو جائے۔ اب جو اندرون کے طلباء ہیں وہ تو طلباء ہیں، لیکن اپنے باپ کو لا کر اس میں شریک کیجیے، اس لیے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے، آپ سب مل کے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، عمل کی طرف طبیعت راغب ہوگی اور اللہ رسول سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ دنیا کو ہے گزارنی، لیکن دنیا کے بعد جو آخرت ہے اس کے لیے تیاری یہیں سے کرنی ہے۔ بہرحال ایک گزارش تھی، اپنے احباب تک زیادہ سے زیادہ بات پہنچا کر ان کو لانے کی کرنی ہے، کیونکہ انتظامی امور کے ذمہ داران بارے میں فکر مند ہیں کہ ایک اچھی محفل ہو رہی ہے لیکن آنے والوں کی تعداد خاک خانی ہے۔ بہرحال ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا یہ جو آگے پڑھی گئی ہے اس کا پہلے ترجمہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا ہے، مقرر کیا ہے، منسکا قربانی، ہم نے حق کے لیے، یعنی یہ جو قربانیاں ہیں یہ صرف ہمارے لیے مقرر نہیں کی گئی ہے بلکہ ہر قوم کے مذہبی امور میں یہ شامل ہے۔ یہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ تم اللہ کا نام پکارو، علی ما رزقہم، ان پر جس کو ہم نے عطا کیا ہے، من بہیمۃ الانعام، جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ جانوروں پر اللہ کا نام پکارو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیونکہ تمہارا معبود اکیلا ایک واحد معبود ہے، معبود خدا کے اکیلا ہے۔ فَلَوْ اسْلِمُوا، اور اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو عاجزی کرتے ہیں، گھمنڈ سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے پیارے محبوب۔ الذین اذا، کون لوگ ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور ان پر جو کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں پر وہ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور وہ لوگ
نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ایک آیت کا ترجمہ بلکہ دو آیت کا ترجمہ آپ نے سنا. اس کا مفہوم واضح کر دوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایک خبر یہ دی کہ ہمارے مسلمانوں یا امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پچھلی قوموں میں بھی قربانی کا کانسیپٹ تھا ہے. لیکن اس میں بگاڑ جب پیدا ہو گیا تو جانور جو بھی کاٹا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر کاٹا گیا ہے. یہ اللہ کا منشا ہے. لیکن بہت سارے مقامات پر لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے نام پر اس کی بلی دینی شروع کی اور وہ بلی دینا اس طرح کا کوئی عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سخت ناپسند ہے. تو اب مسلمانوں کو اس کام پر مقرر کیا گیا کہ تم اپنے واسطے قربانی دو اور جب بھی کوئی جانور کو ذبح کرو اس پر اللہ کا نام لو کیونکہ جانور بنا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کا خون بہے اس وقت اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا. اللہ ہی کا نام لینا چاہیے. اللہ ہی کے نام سے اس کو پکارا جائے. اب دیکھیے وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے سرکار جانے سے پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ معاذ اللہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت جھوٹے خداؤں کا نام لیتے. بسم اللہ کی مقصد لات کے خدا کا نام جو بدھ کا نام عزا بدھ کا نام اس کے نام سے ذبح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ہٹا کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دیا کہ یہ بجائے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے. تو یہ قربانیاں اس لیے ہیں تاکہ اللہ کا نام پکارو جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے. اب انعام 4 پاؤں والے جانور اس میں تفصیل بتائی گئی ہے کہ 4 پاؤں کے ہر جانور کو حلال نہیں کیا گیا. یعنی یاد رکھیے 4 پاؤں والا ہر جانور حلال نہیں بلکہ 4 پاؤں والے جانوروں میں کچھ حلال ہے کچھ حرام. جیسے ہاتھی 4 پاؤں حلال نہیں. اسی طرح چیتا شیر ببر بلی 4 پاؤں والے ان کو ذبح نہیں کیا ان کو حلال نہیں قرار دیا. پھر جو حلال قرار دیا گیا ہے جانور ان جانوروں میں بھی پھر 2 کیٹیگری بنتی ہیں. ایک وہ جن کو قربانی کے لیے مقرر کیا گیا ایک وہ جو قربانی کے لیے مقرر ہے ایک وہ جو حلال تو ہے لیکن قربانی کے لیے مقرر نہیں ہے. یہ یاد رکھیے جو حلال ہے وہ قربانی کے لیے مقرر نہیں ہے. جیسے ہرن ہے حلال تو ہے لیکن قربانی کے لیے اس کو مقرر نہیں ہے. اب قربانی کے لیے کیا مقرر ہے تو بتایا گیا بکرا بکری مینڈا مینڈی دمبا اور اس کے اوپر میں بیل بھینس بھینسا اور بیل کی قسم کا وہ جو حلال قرار دیا گیا ہے. اس کے اوپر میں اونٹ اونٹنی یہ مخصوص جانور ہے جو قربانی کے لیے مقرر ہے. حج کے موقع پر وہاں پہ قربانی ہوتی ہے. ساری دنیا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے. اب کوئی یہ سوچے کہ صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک مرغ لا کے ذبح کر دیتا ہوں. تو آپ کا مرغ ذبح کر کے کھانا وہ آپ کے لیے جائز ضرور ہے لیکن اس کو آپ قربانی نہیں کر سکتے. قربانی کے لیے مخصوص جانور ضروری ہے. جی ہاں اور جب قربانی ہو اس وقت اس پر اللہ کا نام پکارا جائے. یہ بھی اس کے ذریعے بتا دیا گیا. اور ساتھ ساتھ ایک جذبہ آپ کے اندر ہمیشہ پیدا کیا جاتا ہے کہ بار بار اس کی تاکید کی جاتی ہے ذہن نشین کیا جاتا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یاد رکھو تمہارا خدا بس ایک خدا ہے اکیلا واحد خدا ہے اور اسی کے حکم کے سامنے تمہیں سر تسلیم کرنا ہے.
کم کرنا. فلو اسلم اسلام. اور اسلیم کا مطلب ہے سر جھکانا. اسلام سر جھکانے کو کہتے ہیں. سر جھکانا اللہ کے حکم کے تابع ہونا, اللہ رسول کے حکم پر اپنے آپ کو بالکل سریڈر کر دینا, سبمٹ کر دینا, اس کو اسلام کو. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن بندوں کی قدردانی ہے ان بندوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. کیا فرمایا, اللہ کے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے آپ جو بندے مخبتین ہیں. مخبتین کیا ہوتا ہے؟ مخبتین مطلب عاجزی کرنا. عاجزی مطلب یہ غرور کا الٹا ہے. ہم النفس کی طبیعت میں رہنا. ان کے سارے طبیعت اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں, میں بڑا, دوسرے سب چھوٹے, میں ایسا دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں, ان کو برا بنا کہہ رہے ہیں, ان کی دلاداری کر رہے ہیں. یہ سب گھمنڈ کہہ رہا ہے. گھمنڈ ایروگنس بولتے ہیں. ایسی چیزوں سے جو لوگ بچتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, ایسوں کو مخبتین کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندہ پسند, اپنی بڑائی بیان کرنے والے بندے پسند نہیں. وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کی کچھ کوالٹی بھی بتا دیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے, جب آپ کے سامنے کسی کا ذکر کیا جائے تو آپ کو یا تو خوشی ہوگی یا آپ کو خوشی نہیں ہوگی, دو میں سے کوئی ایک بات. تو اللہ سے اگر نوبت ہے, پیار ہے, اللہ کا نام لینے سے دلوں کو سکون ملتا ہے, اور اللہ کا نام سن کر چہروں پہ بھاری آتی ہے, دل لرزنے لگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کے علاوہ الذین اذا ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں مخبتین, ایسے لوگوں کو کہتے ہیں. ان کی صفت بتائی گئی, کوالٹی بتائی گئی کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, تو وجلت قلوبہم, تو ان لوگوں کے دل لرز ہوتے ہیں. لرزنا مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ڈر خوف کی کیفیت بھی ہونا. اس کے بعد دوسری صفت بھی بتائی, والصابرین علی ما اصابہم, اور جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان مصیبتوں پر وہ گلہ شکوہ کر کے اللہ کی شان میں بے ادبی نہیں کرتے, بلکہ ان مصیبتوں کو صبر اور ضبط کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, ان مصیبتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور اس وقت اللہ کی ناشکری نہیں کرتے. دیکھیے انسان کی حالتیں دو ہوتی, یا تو اچھے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے یا اس کے حالات تھوڑے خراب ہیں. جب حالات اچھے ہوں تو کیا کرنا ہے, اس کو حالت خراب ہو تو کیا کرنا ہے. صوفیہ کے نام فرماتے ہیں حالات اگر اچھے ہوں بندے کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتیں مل رہی ہیں, حالات فیوریبل ہیں, شکر کرو. انفیوریبل ہے, آپ کی طبیعت میں خرابی ہے, مسائل ہے, ہو سکتا ہے, سب کو ہوتا ہے, بڑے بڑوں کو ہوا ہے. کوئی آدمی پیدا ہونے کے بعد مرتے ہوتے ہمیشہ آرام نہیں رہ سکتا. ارے کوئی نہ کوئی غم, تکلیف, مصیبت, تاپ سب لگی ہوئی ہے. تو اس طرح حالت خراب ہو تو اس پر صبر کیا جائے, حالت اچھے ہو تو شکر کیا. صبر اور شکر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ بندہ اپنے ساتھ رکھے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. وہ مقیم الصلاۃ, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مصیبت آنے پر صبر بھی کرتے ہیں اور نماز کو پورے آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا, مقیم الصلاۃ, مقیم الصلاۃ. نماز قائم کرنا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک بات پڑھ کے بیٹھ جانا نہیں ہے, پڑھتے رہنا ہے, عمر پر پڑھتے رہنا ہے, اور پڑھنے کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے, پوری توجہ کے ساتھ, مکمل انضباط کے ساتھ, پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت کا نذرانہ پیش کرنا. یہ نیک لوگوں کا ایک وصف. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو بات فرمائے کہ وہ لوگ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا کیا خرچ کرتے ہیں صاحب؟ خرچ کرنے میں ٹائم بھی خرچ ہوتا ہے, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, کبھی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے, کبھی صلاحیت بھی خرچ ہوتی ہے. یہاں جو تمہاری کی بات ہو رہی ہے یہاں مال کی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک بات اگر ہم
بات سمجھ تو آگے بڑھے گی۔ عبادتوں کی الگ الگ قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو بدنی عبادت ہوتی ہے، بدن سے عبادت ہو، بدن مطلب باڈی، آپ جسمانی طور پر اس میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ چلنا، نماز ہے، روزہ ہے۔ ایک ہوتی ہے مالی عبادت، جس میں بندہ مال کے ذریعے اللہ کو خوش کرتا ہے، مالی عبادت، زکات دینا، خیرات دینا، لوگوں کی مدد کرنا پیسے کے ذریعے، اس کو مالی عبادت۔ ایک ہوئی بدنی، ایک ہوئی مالی۔ ایک تیسری قسم ہے جو بدنی اور مالی دونوں کی ملتی ہوتی ہے، اس میں بندہ جسمانی طور پر بھی انوالو ہوتا ہے اور اس کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جیسے عمرہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں ان کو بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادتوں کا کمبینیشن بول سکتے ہیں، امتزاج۔ اور یہ سب چیزیں اللہ کو منانے کے لیے، تو وہ لوگ جو نیک ہیں وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کیا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آگے دیکھیے گا، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير۔ جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے حج میں بھی یا دیگر مقامات، اس میں اونٹ یہاں اونٹ کا ذکر چل رہا ہے۔ جعلناها لكم، ہم نے اس کو بنایا ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، ایسا بڑا طاقتور، اس کے قدموں کی طاقت اتنی کہ اس کے اوپر 50 منٹ ڈال دیا تو ثواب، بہت بہترین مددگار عربوں کے لیے۔ اس کو اونٹ کے بارے میں فرمایا، والبدن جعلناها لكم، تمہارے لیے ہم نے اس کو بنایا ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے، من شعائر اللہ، شعائر یہ شعیر کی جمع ہے، فرمایا اور اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی۔ اونٹ کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ حیران کیسا ہے، اونٹ ہی ایک ماہر جانور ہے جو ریگستان میں بھاگتا ہے تیزی کے ساتھ، اس کی کچھ اس طرح کی بنوٹ ہے۔ دوسرے جانور ریگستان میں بھاگنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، یہ بھاگتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کئی دن پیاسا رہتا ہے، پیاسا اسے ریگستان میں بہت پانی نہیں ملتی تو بہت دن تک، اسی لیے وہ سواری تھی۔ اور ایک اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے اندر، اپنے پیٹ کے اندر پانی اسٹور کر دیتا ہوں، جب پانی پی لیتا ہم پانی پی لیتے پورا پیٹ ہے، وہ روح کیا کرتا ہے، کہیں اس کو پانی مل جائے تو جتنا اس کی ضرورت ہے وہ پی لیتا ہے، پھر اس کے علاوہ اسٹور بھی کر کے رکھتا ہوں، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پیتے رہتا ہے۔ اس کی خصوصیات، اتنا بڑا جانور ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ پتے پالے کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا، جیسے چیتا ہے چیر مار کرنا، اگر کوئی دیوانہ ہو جائے تو سزا کرنے کا تو ہوتا ہے، لیکن عام حالت میں وہ پیسفل جانور ہے۔ اس لیے اونٹ کی بات آئی یہاں پہ، تو اونٹ کو جب کاٹا جاتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافُ، چونکہ یہاں اونٹ بہت کم کاٹتے ہیں، اس لیے ہم کو نہیں معلوم اونٹ کاٹنے کے بارے میں۔ اب جو ہوتا ہے اونٹ کاٹنے سے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے ایک پاؤں بند کے نہر نہر نون حارا ایک بچے کے جیسا ہوتا ہے، اس سے یہ سامنے کا احساس ہوتا ہے، چیڑ اس سے اس کا خون بہت تیزی سے نکلنے لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ 3 پاؤں پہ ٹھہرا ہوا اونٹ کو خون نکلنے کے پھر اس کا ٹھنڈا ہو، یہ اس کا طریقہ ہے وہاں کھانے کا۔ فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، جو کھا آیا ہے وہ بھی قربانی کرنے کے لیے نام رکھا ہے۔
تو اب یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور دیکھو والبدن جعلناها لكم، ہم نے اس اونٹ کو ہمارے لیے اللہ کی نشانی بنایا ہے، وہ اس کو ہمارے بڑی بھلائیاں ہیں. کیا بھلائیاں ہیں؟ اس کے بعد کہا کہ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، اس پر اللہ کا نام لو، اس پر کیوں ایک قوم کا دیا گیا ہے کاٹنے کے لیے. وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ زمین پر گر جائے اپنے پہلو کے بل، تو پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قانع کو اور معتر کو. قانع مطلب ایسا ضرورت مند جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں بساتا، پینے مانگتا، ضرورت مند ہے. اور ایک ایسا ہے معتر جو سب کے سامنے بھی مانگتے رہتے ہیں، ایسے کو بھی دو ویسے. اونٹ کی کھال بہت ساری چیزوں کی بنانے کا کام آتی ہے. اونٹ کی ہڈیاں، بڑی بڑی ہڈیاں اسکول کام میں آ جاتا تھا. ابتدائی دور میں قرآن مجید کو لکھنے کے لیے اونٹ کی بڑی بڑی ہڈیوں کو صاف کر کے اس میں لکھے رہتے تھے. آواز دبنے لگا اونٹ کی بڑی ہڈی، اس میں ہمارے لیے بہت ساری بھلائیاں کر رہتی ہیں. كذلك سخرناها لكم، اور اس طرح ہم نے اس کو تمہارے خوابوں میں دے دیا. اونٹ کو ذبح کرنے والے جسے انداز سے ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبح ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ مزاحمت نہیں کرتا، مارتا دوڑتا پڑتا نہیں، بلکہ اللہ کے راہ میں سب اس کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ذبح ہو جایا کرتا ہے. یہ ذبح ہونا اس کا اس وجہ سے کہ اللہ نے اس جانور کو ہمارے ہاتھوں میں دیا، ہمارے کنٹرول میں دیا. سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اب گوشت کاٹ دیا، اونٹ کاٹ دیے، جو بھی جانور پر کاٹ کر کیا کریں گے؟ مکے کے کافر ایک ایسی حرکت کرتے تھے جس کا تذکرہ آپ سنیں تو آپ کو کئی قرآن مجید میں حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں. کافر مکے کی کیا کرتے تھے؟ قربانی دے کر گوشت مل جا کے کعبے کی دیوار پر لگا، اے اللہ دیتے رہے، خون لکھتے تھے جا کے، خون سے پورے کعبے کو لکھ دیتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها، دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کردہ اونٹوں وغیرہ کا گوشت نہیں پہنچتا. اللہ کو تمہارے گوشت پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو گوشت کو کھاتے ہو وہ کھانے کے لیے اللہ نے تمہیں یہ قربانیاں معلوم دیا، بس کاٹتے وقت اللہ کا نام لینا ہے. اس کے بعد دوسری بات آئی ولا دماؤها، لحم کہتے ہیں گوشت کو، لحوم ہوا ان کا قربانی، دم کہتے ہیں خون کو، دماؤها اللہ کے پاس نہ تو خون پہنچتا ہے اور اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے. جب خون بھی نہیں پہنچتا، گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بہا لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، تو پھر اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا آپ کا؟ اس کا ذکر کیا فرمایا ولکن ینال التقوی منکم، ولکن ینال التقوی، تمہاری جو چیز اس کے پاس پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہے اللہ سے تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا جذبہ، اللہ کے لیے. اب دیکھیے یہ بات سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے تذکرہ کروں کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں. جانور خرید کھلا لی، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ لا لیے اور اس کو دانا وانا کھلایا، اس کو کھاتا ہے، وہ کھلایا، اس کی اچھی پروٹین
خدمت کرے، اس سے لگا ہو گیا، لگا ہونے کے بعد اتنی بھی لگا والی چیزوں اللہ کے نام پہ دینا ہے، جب اللہ کے نام میں پسند ہے چیز دیں گے تبھی آ کے آپ کی ثواب ملے گی۔ تو آپ بچے روتے رہے یار دن سے بکرا رکھا ہوا تھا من کاٹی، مگر اپنی خواہشات کو کاٹ کے کیا کریں بکرے کو صبح کر کے گوشت تقسیم کریں تو بھی کھانے گوشت تقسیم کریں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس قربانی کو یہ کریں۔ ایک اور طریقہ ہے، جانور آیا بڑا جانور ہے پورے میلے میں گھما رہے ہیں جانور اتنا بڑا لیے ایسے 1 لاکھ کے لیے 1.5 کروڑ کے لیے ایسا بڑا ایسا نکلنے والا ہے، فوٹو کھینچ کے پہلے تو میلوں میں گرا دیتا تو فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ، یہ سب بات اللہ کے تقویٰ کے خلاف۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جائیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لائیں، لوگ اگر آگے وہاں پہ اللہ کا اللہ کی عبادت میں اللہ کو خوش کرنا ہے، بندوں کو خوش کر کے کیا ہے؟ بندوں کو خوش تقسیم کی جائے، لیکن اب ایسے بڑے بڑے ڈیگا ہمارا تو 100 کلو کا 100 لے جا بس 150 نکلا تو خالی بڑے بڑے باتوں کو بولتے ہیں بس خستہ بھی دے گیا ایسا ہے ویسا بس خالی ڈیگا مارا۔ تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے پاس اللہ کا حکم آئے تو وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں مال ہے تو مال خرچ کرے، وقت ہے تو وقت خرچ کرے، لوگوں کو بنانے کے لیے اللہ کی اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آج میرے پاس مال ہے تو مال خرچ کرتا ہوں، لیکن اگر میری طرف سے ضرورت پڑ جائے تو میں اپنی ہر عزیز چیز میری رات کو بتا دوں۔ مثال کے طور پر سب کو معلوم ہے قربانی شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ ذہن بن گیا تھا کہ آپ کو اپنے بیٹے سے بہت پیار ہو گیا ہے اور بیٹے کی محبت میں آپ اللہ کو بھول گئے، تو بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، لیکن میری اور میرے اللہ کی محبت میں جو چیز رکاوٹ بنے گی میں اس کو دور کروں گا۔ امتحان لیا تھا، وہاں بیٹے کو کٹوانا مقصد نہیں تھا، امتحان لیا، امتحان میں سے کامیاب ہو گئے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مقرر بنا دیا۔ اب دیکھیے ساری دنیا میں قربانی ہوتی ہے، حالانکہ وہاں بیٹا تو نہیں کرتے مگر جذبہ تھا، وہ جذبہ ہونا، قربانی کا وہ جذبہ ہونا اللہ کے لیے میں اپنی ہر چیز، اب ہر چیز کا مطلب مثال کے طور پر نماز کا وقت آنا، آرام مل رہا آپ کو، آرام چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے آپ کو، آرام کو نہ اچھے ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی، نماز کا ٹائم ہوا، چلو بھائی والا اس کو لاکھ مار کے اس کو چھوڑ کے اللہ کی طرف اپنی خواہشات کھانے کے لیے کوئی چیز بنے گی ہے، کوئی پسندیدہ چیز لیکن بتایا گیا کہ وہ صحیح نہیں آپ کے لیے، اس میں حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو آپ کو کہتے ہیں مجھے آپ کو حلال کھانا، تو اس وقت رکنا، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی خاطر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اللہ کی خاطر مال دینا، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور تقویٰ ہی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ قربانی دینے والوں کی طرف سے قربانی پر نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ خون بعد ہے، خون حرام ہے، خون کھا نہیں سکتے، حرمت علیکم دم کہتے ہیں خون حرام ہے۔ اور ہمارے پاس جو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اتنا پرفیکٹ، اتنا زبردست، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے آپ، جو بھی جانور ہمارا حمل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، دوسرا کام ایک ہی مار کے سر الگ کھڑا دیتے ہیں، بلکہ اس کے رگوں کو کاٹ دیتے ہیں، کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے جسم میں جتنا کچھ خون دوڑ رہا تھا ان رگوں کے ذریعے باہر آ۔ یہ اصل کمال، اور آج سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے
جانور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ خون میں گندگی رہتی ہے، خون حرام ہے، خون نہیں کھانا۔ اب اگر آپ دیکھیں کوئی ایک ساتھ ایک جھٹکے میں منڈی الگ گرم کر دی اور جھٹکے کا